صورت نہ کم ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتنوں اور ان کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ ان کا عہد و پیمان درم برم ہو گئے اور امانتیں ہلکی پڑ گئیں اور وہ یوں ہو جائیں، یہ کہتے ہوئے آپ نے انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر بتایا، یعنی گتھم گتھا ہو جائیں۔ میں نے پوچھا جب ایسا دور آ جائے اس وقت کے بارے میں مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر میں رہنا اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اچھے کام کو اپناؤ اور برے کام کو چھوڑ دو، خاص لوگوں کا معاملہ اختیار کرو، عام لوگوں کے کاموں کو چھوڑ دو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں غیب کی خبریں دیتے ہوئے کئی فتنوں کی علامتیں، قیامت کی علامتیں بیان کی ہیں، جیسے عہد و پیما درم برم ہو جائیں، امانتیں ہلکی پڑ جائیں۔ یہ دور ہے یا نہیں ہے؟ کون سا ذی شعور شخص جو معاشرے کو جانتا ہے، معاشرے کو پہچانتا ہے، معاشرے کو سمجھتا ہے، وہ اس کا انکار تھوڑی کو کر سکتا ہے کہ عہد و پیما جناب اب نہیں ٹوٹ رہے، امانتیں ضائع نہیں ہو رہی ہیں، گتم گتھا والا حساب کتاب نہیں ہے، سب کچھ ہم سمجھ رہے ہیں۔ اب ایسا دور پاؤں تو آقا میں کیا کروں؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اس وقت کے بارے میں کہ اپنے گھر میں رہنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، قفل مدینہ لگا لو، فضول کلام سے بچیے کہ جو اللہ عز و جل و قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہتا ہے ورنہ چپ رہتا ہے۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اپنے اوپر اپنی زبان کو روک دو، اپنے گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پر رو۔ کتاب الفتن کے اندر دو مقام پر دو روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ ایسے فتنوں کے دوروں میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جانا، اور ایک جگہ فرمایا اجواف بیوتکم، یعنی اپنے گھروں کے اندرونی حصے کو پکڑ لینا، اتنے اندر چلے جاؤ کہ تم سے لوگ مل نہ سکیں۔ روایت میں اس طرح کا مضمون بھی موجود ہے کہ جب فتنوں کا دور آئے گا تو آقا فرماتے ہیں بیٹھنے والا چلنے والے سے اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ بالکل فتنے سے جو کٹ جائے، اب کیسے کٹیں گے یار؟ کیا یہ دعوتوں کا انداز، کیا یہ فتنوں سے ہمیں کاٹ کر رکھے گا جو فی زمانہ دعوتوں کا انداز ہے؟ اپنے ضمیر سے فیصلہ لیں۔ کیا یہ گیدرنگ کے نام پر، فرینڈ سرکل کے نام پر، جہاں کسی سیاسی لیڈر کی غیبت ہو رہی ہے تو کہیں سماجی لیڈر کی غیبت ہو رہی ہے، تو کہیں مذہبی فرد کی غیبت ہو رہی ہے، تو چگلی ہو رہی ہے، تو بہتان ہو رہی ہے، اور نہ جانے طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، طرح طرح کی بحثیں ہو رہی ہیں، طرح طرح کے جناب کے وہ مذاکرے ٹائپ کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور جناب پوری رات 2:30 3 بجے ہوٹل میں بیٹھے رہے، چوکوں پہ بیٹھے رہے، اور بیٹھے بیٹھے تھک گئے تو جناب چلو چلو چلتے بھائی کچھ نہیں ہونے کا، اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے، گھر گئے، اوندے منہ پڑے سو گئے۔ کب فجر کا وقت ہوا، کب فجر کا وقت ختم ہوا، کب نماز کا وقت آیا، کب نماز کا وقت چلا گیا، فجر قضا ہو گئی، زور قضا ہو گئی۔ ارے بھائی یہ کیسا انداز ہے ہمارا؟ جہاں جاؤ گناہ پکارتا ہے، جہاں جاؤ گناہ نظر آتا ہے، جہاں جاؤ بے باکی ہے، گناہ آسان سستا اور بالکل گھر کے دروازے توڑ پھوڑ کے داخل ہو چکا ہے۔ اب بھی کیا نہیں سمجھیں گے، اب بھی کیا نہیں بچیں گے کہ خود کو نہیں بچائیں گے، اپنے محلے والوں کو نہیں بچائیں گے، اپنے پڑوسیوں کو نہیں بچائیں گے، اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان والوں کو نہیں بچائیں گے۔ خوش فہمی بھی مت رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن اخلاق کا، اخلاص کا اور خوف خدا کا صدقہ نصیب فرمائیں۔ کہ میرے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے کہا اے امام اللہ سے ڈرو، خوف خدا سے آپ رو پڑے، اور یہ شان امام اعظم کی کہ جب وضو کے لیے بیٹھے اور کوئی ساتھ وضو کر رہا ہو تو آپ کو ایسا کشف اور ایسی نظر اور ایسا آپ کا بلند مرتبہ تھا کہ اگر آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی وضو کر رہا ہو تو جس گناہ کو وضو کا پانی دھوتا تھا وہ گناہ میرے امام اعظم کو نظر آ جاتا تھا، اور اس وضو کرنے والے کو آپ فرماتے بیٹا ماں باپ کی نافرمانی مت کر، بیٹا یہ گناہ مت کر، اور وہ فوراً رجوع کرتا چلا جاتا تھا۔ آپ سوچئے ایسے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کو کوئی کہے کہ امام خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، آپ رو رہے ہیں، اور ہمیں کوئی سمجھائے، ہم اس کو سمجھانا شروع کر دیں، نہیں آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ ارے بھائی آپ کو ہمیں کیا ضرورت ہے وضاحت اور صفائیاں پیش کرنے کی؟ ایک ہم کو کہہ رہا ہے توبہ کر لیجئے تو توبہ کر لیجئے، اگر وہ ہم کو درست کہہ رہا ہے غیبت سے بچ جائیے تو چھوٹی عمر کا ہو بڑی عمر کا جو بھی ہو، اچھی نیک بات قرآن و حدیث کے مطابق ایک سچا نیک عاشق رسول ہم کو سمجھا رہا ہے تو ہم کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ توبہ کر لینی چاہیے، ہم سے بھول تو ہو ہی رہی ہے نا۔ میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔